آپ کے ہے یہ خون ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد احد کے دن سے بھی سخت دن کو یہاں پر گزرا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ طائف کے دن کہ سر سے لے کر ٹخنوں تک حضور کو خون ہی خون تھا. مسجد علی ابن طالب یا مسجد حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سامنے. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. اس وقت موجود ہوں طائف کی پیاری وادیوں میں. طائف وہ شہر ہے جن کے لوگوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کی دعا مانگی. سبحان اللہ. حالانکہ طائف کے لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سے مظالم بھی کیے، لیکن ان ظلم کے باوجود بھی حضور نبی کریم نے ان پر ہدایت کی دعا مانگی. اور اسی لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس وقت موجود ہوں میں الشفا میں. یہ شفا سے انشاءاللہ یہ طائف کا ایک علاقہ ہے جو زیادہ ٹھنڈا بھی ہے اور بہت زیادہ خوبصورت بھی ہے. اس کے کچھ مناظر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کروں جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر طائف کے لوگوں نے ظلم کیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے. اور انشاءاللہ وہاں کی زیارت بھی کرواتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ وہاں کی ہسٹری وہیں جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طائف پر آئے اور طائف میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح ظلم ہوئے، کیوں ہوئے. انشاءاللہ اسی ولاگ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ولاگ کو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب کریں نہ کریں، لیکن ولاگ کو پورا دیکھیے گا اور آگے شیئر لازمی. اس وقت موجود ہوں میں وادی شفا میں. الشفا اسے کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً کوئی طائف کے اندر موجود ہے، لیکن 21 سے 22 کلومیٹر جہاں سے مین طائف جسے کہا جاتا ہے 21 سے 22 کلومیٹر. امید کرتا ہوں وائس صحیح آ رہی ہوگی. خیر میں یہاں پہ بات کر لیتا ہوں. 21 سے 22 کلومیٹر جو ہے نا تقریباً کوئی ہے طائف سے یہاں تک. یہ پکنک پوائنٹس بھی بنے ہوئے ہیں، میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ اکثر لوگ کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھنڈے علاقے مکہ سے جب آتے ہیں تو مکہ میں گرمی زیادہ ہوتی ہے. آج حالانکہ فیب چل رہی ہے، لیکن فروری میں بھی تقریباً کوئی بہت زیادہ آج گرمی تھی. صبح کا ٹائم تھا جب 9-10 بجے میں نکلا ہوں وہاں سے. تو لیکن وادی شفا میں اور طائف میں بہت ٹھنڈ ہے اس وقت، اور بڑا حسین موسم ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہی شان ہے، کیا ہی پیاری قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً کوئی 1 گھنٹے کا سفر ہے اور کوئی 80-90 یا 100 کلومیٹر میں ہے مکہ سے یہاں طائف. اور سبحان اللہ 100 کلومیٹر کی دوری پہ ٹھنڈ، اور 100 کلومیٹر کے بعد پھر آپ کو وہی جاؤ جلال ملے گا گرمی کا. اور اس وقت میں شفا میں موجود ہوں. یہ شفا کا نظارہ بھی کر لیں. اور یہ جو پہاڑ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، اس کے اپوزٹ سائڈ پہ مسجد عداس جہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر طائف کے لوگوں نے ظلم ڈھائے تھے، وہاں پہ انشاءاللہ کچھ دیر میں حاضر ہوتا ہوں اور اس کی ہسٹری وہاں پہ ہی آپ کو بتاتا ہوں. اور طائف کے جتنے بھی احوال ہیں، جتنا بھی پس منظر ہے، میں آپ کو انشاءاللہ وہاں جا کے شیئر کرتا ہوں. وادی شفا میں موجود ہوں اور وادی شفا سے انشاءاللہ ابھی نکلنے لگا ہوں. کچھ دیر گھومنے پھرنے میں لگ گئے اور کچھ دوست تھے، ان سے ملاقاتیں بھی کرنی تھی. ملاقات کرنے کے بعد ابھی وادی شفا سے نکل رہے ہیں مسجد عداس پر، اور وہاں پہ جا کے میں آپ کو پس منظر بتاتا ہوں طائف کا واقعہ کیسا ہوا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں پہ آئے اور کون سا باغ تھا. اچھا جی، اس وقت موجود ہوں میں طائف کے ایک مسجد ہے حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور یہ سارا جو ایریا نظر آ رہا ہے عتبہ بن ربیعہ باغ ہوا کرتا تھا. سب سے پہلے میں آپ کو واضح کرتا جاؤں کہ طائف کا پس منظر کس طریقے سے تھا. طائف کا پس منظر کچھ اس طریقے سے تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کہ احد کے دن سے بھی سخت دن کو یہاں پر گزرا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ طائف کے دن. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مظالم کفار مکہ کی جانب سے بڑھا دیے گئے تھے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوچا کہ جب
دن بدن مظالم بڑھتے جا رہے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوچا کہ طائف کی طرف رخ کر دینا چاہیے۔ طائف کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ رہے تھے، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے غلام تھے، تو ان کے چچا آئے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ کہ زید آپ کے پاس غلام ہے، اسے آزاد کر دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس سے پوچھ لو، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، میری طرف سے آزاد ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسے جدائی برداشت ہو سکتی تھی؟ بے شک سبحان اللہ، حضرت زید بن حارثہ نے بالکل منع کر دیا، اور طائف کے ان میدانوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ سفر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب طائف کے ان پہاڑوں میں آئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب دین کی دعوت آپ نے دی، تو طائف کے لوگوں نے مذاق بھی اڑایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے کچھ لوگ بھی لگائے۔ عبد بن علیل غالباً نام تھا اس قبیلے کے سردار کا، اور اس نے کچھ لوفر لفنگے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے بھیجے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتھر مارے نعوذ باللہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے زخمی ہو گئے یہاں تک کہ سر سے لے کر ٹخنوں تک حضور کو خون ہی خون تھا۔ اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ کیا شان ہے ان کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کندھے پر بٹھایا اور پھر ایک باغ میں لے گئے، جو کہ ابھی یہی باغ کہا یہی جاتا ہے کہ یہی باغ ہے، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ایریا تو وہی ہے۔ اس ایریا میں جہاں موجود ہوں، حضرت عداس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مسجد بھی ہے، اور حضرت عداس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہاں لے کے آئے، تو آپ نے ایک درخت کے نیچے حضور کو بٹھا دیا، اور پھر یہ سارا جو باغ، یہ جو ایریا جس میں ابھی میں ہوں، یہ ایک باغ ہوا کرتا تھا، اور اسی ایریا میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ کہیں پہ اتھینٹیسٹی نہیں ہے کہ کہاں پہ۔ خیر، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس باغ کے مالک نے، عتبہ بن ربیعہ جس کا نام تھا، تو اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں جب دیکھا، تو حضرت عداس، اب حضرت عداس کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت عداس جو غلام تھا عتبہ بن ربیعہ کا، اس کو یہاں پہ بھیجا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چند کھجوریں اور پانی کا ایک گلاس کہہ لیں وہ دیا، اور کہا کہ اے عداس جا کے انہیں پلا دو، انہیں دے دو۔ حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے تعارف پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت عداس فرمانے لگے کہ میں مسیحی ہوں اور عراق کے کسی علاقے میں رہنے والا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو تم میرے بھائی یونس کے علاقے سے ہو، یونس کے شہر سے ہو۔ تو آپ جو ہے نا بڑے حیران ہوئے اور فرمانے لگے آپ کیسے جانتے ہیں کہ میں وہاں سے ہوں، یا آپ کیسے جانتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں حضور نے، اور اسی وقت حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور جب عتبہ بن ربیعہ کے پاس آپ گئے، تو عتبہ بن ربیعہ کے ساتھ جو شخص بیٹھا تھا وہ کہنے لگا کہ عداس کا چہرہ اب کھلکھلا نظر آ رہا ہے، جیسے یہ گیا تھا یہاں سے ویسا چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ عتبہ بن ربیعہ نے فرمایا کہ محمد کی باتوں میں جو بھی آتا ہے، محمد کی باتیں جو سن لیتا ہے وہی اس پہ جادو ہو جاتا ہے یا اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اس پر ایمان لے آتا ہے۔ خیر، اس وقت میں موجود ہوں حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام گاہ پہ، جہاں انہوں نے قیام کی تھی۔ ابھی یہاں ایک مسجد بنا دی گئی ہے، یہاں پہ اسی نسبت سے جو ہے نا انگور وغیرہ بھی رکھے گئے ہیں، جیسے عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ کھجوریں دی اور انگور دیے تھے، کھجوریں نہیں انگور دیے تھے، اور ایک پانی کا جو ہے نا گلاس سمجھ لیں گلاس دیا تھا۔ اور ابھی چلتے ہیں حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں۔ یہ جی مسجد عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے مسجد عداس، سبحان اللہ۔
یہاں پہ لکھا بھی گیا ہے مسجد عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری کے راؤنڈ اباؤٹ، اور لکھا بھی ہوا ہے کہ یہاں پہ کوئی مطلب اتھینٹک جگہ نہیں ہے کہ یہی جگہ ہو کہ جہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے. میں آپ کو بتاتا چلو، میں ویسے اسی باغ میں ہوں اور یہی باغ ہوا کرتا تھا. ابھی بھی اس میں میرے خیال میں فصلیں ہیں، یہ کوئی فصل کاشت کی ہوئی ہے کسی نے. خیر ابھی تو یہاں مسجد بنی گئی ہے. میں آپ کو اینڈ کر کے بتاتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زخمی حالت میں جب تھے، انگور بھی کھائے اور پانی پیا. اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرن الصالب کی جگہ پہ چلے گئے، اور وہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر قیام کیا. اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی پیاری دعائیں کی طائف کے لوگوں کے لیے کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے، اے اللہ ان پہ کرم فرما، ان کی نسلوں پہ کرم فرما، اور اپنے لیے بھی دعا کی کہ میرے لیے آسان کر دے راستے اس طریقے سے. خیر اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں ایک فرشتہ لے کے آیا ہوں جو پہاڑوں کو جو ہے نا، پہاڑوں کا فرشتہ لے کے آیا ہوں جو پہاڑوں کو، ان دو پہاڑوں کو جو جبل عمر ہے اور جو مطلب ابھی جبل مکہ بھی کہا جاتا تھا اس کو، تو ان دونوں پہاڑوں کو جو ہے نا میں ملا کر اہل مکہ کو جو ہے نا اس میں دھسا دوں اور اسی میں ہی فنا کر دوں، ختم کر دوں گا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ، کیونکہ اہل مکہ کی وجہ سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف میں آئے، اور پھر طائف میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم ڈھائے گئے. تو حضور نے پھر کیا فرمایا، سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل دیکھو، یہ نہیں تو ان کی نسلیں انشاءاللہ میرا کلمہ پڑھیں گی، یہ نہیں تو ان کی نسلیں مسلمان ہوگی، یہ نہیں تو ان کی نسلیں بھی میرے دین سے محبت کریں گی. اور ایسا ہی ہوا. آج پورا طائف الحمدللہ مسلمان ہے، اور یہاں محمد عربی کا دین بھی ہے، محمد عربی کی خوشبوئیں بکھ رہی ہیں. سبحان اللہ، جہاں بھی رسول اللہ گئے وہاں سب سے افضل جگہ اور سب سے مہکتی ہوئی جگہیں ہیں. اور یہاں بھی ابھی بھی چاہے اس باغ میں یہ نہیں پتہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں پہ آئے تھے، لیکن خوشبوئیں تو آج بھی مہک رہی ہیں نا، آج بھی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. آخر میں یہی ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگی، اور آج اہل طائف وہی طائف ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا کرتے تھے، لیکن آج وہی طائف ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے، وہی طائف کے لوگ ہیں جو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا پس منظر، اور یہ وہ پیاری زیارت ہے، یہ وہ پیارے باغ ہے. انشاءاللہ ایک اور بھی جگہ ہے جو اسی باغ کے ساتھ میرے خیال میں اٹیچڈ ہے، میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. اسی باغ سے بالکل بھی ساتھ ہے، کیونکہ یہ سارا باغ کا احاطہ ہوا کرتا تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے، کہاں بیٹھے تھے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانے. اور آئیں انشاءاللہ آپ کو زیارت کراتا ہوں مزید. یہ مسجد عداس کا جو راستہ ہے اس کے بالکل سامنے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا مسجد علی ابن طالب یا مسجد حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سامنے، لیکن اس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بھی عظیم شخصیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا عباسی دور میں بنی ہے، مطلب بعد میں بنی ہے پرانی قدیم ہے لیکن بعد میں بنی ہے. لوگوں نے اس کو زیارت کا پوائنٹ تو بنا دیا لیکن حقیقت سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. اور کوشش کیا کریں کہ جو احباب زیارتیں کرواتے ہیں تو اتھینٹک زیارتیں کروایا کریں. کوئی کیا کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہوتا ہے. خیر یہ روڈ پر ہی واقع ہے بالکل. مسجد عداس کا یہ راستہ ہے، اسی کے سامنے ہی بالکل آپ کو یہ مسجد، اس کا نام مجھے نہیں آتا لیکن لوگ یہی کہتے ہیں مسجد علی بن طالب، مسجد بلال. چلے لوگوں کی مان لیتے ہیں فی الحال، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بعد میں بنی ہے قدیمی لیکن بنی بعد میں. یہ سامنے آپ کے مسجد کو ہے، یہ بھی زیارت ہی ہے لوگوں کی بنیاد پہ، کیونکہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل یہاں پہ حضرت عداس نے حضور کو کھجوریں دی اور یہاں پہ زخمی حالت میں آ کے بیٹھے تھے. لیکن یہ تقریباً سارا 500-600 میٹر اراؤنڈ اباؤٹ باغ ہی ہوا کرتا تھا. یہاں سے مسجد عداس کا مطلب جاتا ہے رستہ، اور یہ جو ہے نا مسجد کو کہلاتی ہے. یہ سامنے آپ کے مسجد کو ہے، اور سامنے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ جو سامنے آپ کے ہے یہ خون ہے،
हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, लेकिन इसका हकीकत से ताल्लुक़ इस वजह से भी नहीं है क्योंकि यहाँ हम कह नहीं सकते कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे आए थे। उसकी वजह ये भी है कि 500-600 राउंड अबाउट मीटर के दरमियान ये बाग था और बाग में कोई पता नहीं है कहाँ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। और यहाँ पे बड़ी मनगढ़ंत बातें इस हवाले से भी हैं कि यहाँ वहाँ सामने भी एक लाल कलर का पत्थर है, तो मनगढ़ंत बातें ये हैं कि हुज़ूर पर ये पत्थर आने लगा तो वो पत्थर को हुज़ूर ने फरमाया कि रुक जा, तो वो रुक गया था। खैर इसका अथेंटिक में तो कोई है नहीं। वल्लाहु आलम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वैसे तो ताइफ की सरज़मीन जितनी भी है निस्बतन है और हम बड़ी मोहब्बत करते हैं इससे, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कहाँ कदम मुबारक लगे थे कोई इल्म नहीं है। ये गवर्नमेंट की तरफ से भी लिखा गया है कि ये किसी भी रिवायत से साबित नहीं है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुज़रे हों या यहाँ पे जो है ना आए हो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अथेंटिक नहीं है। बार बार इसीलिए ही आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ। खैर इंशाअल्लाह अगली जानिब अगली मंज़िल की तरफ चलते हैं। ये था ताइफ का पस मंज़र और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो किसी भी चीज़ में तो मुझे मेरी रहनुमाई लाजमी फरमाइएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलते हैं मदीना शरीफ की नई वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम।